بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبی رحمہ۔ درود پاک۔ میری پیدائش ایک ہندو پنڈت گھرانے میں ہوئی۔ گھر کا ماحول کٹر مذہبی تھا۔ میں بچپن سے دیکھتا تھا کہ بے شمار قسم کی مورتیاں مندر میں رکھی ہوتی ہیں، جن کے ساتھ الگ الگ قسم کی داستانیں منسوب تھیں۔ ان مورتیوں کو دیکھ کر میں تذبذب کا شکار ہو جاتا، اور میرے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ کس کو اپنا خدا مان کر اس کی تقلید کروں۔ ہاں، ایک کام جو سونے سے پہلے میں اپنے دل میں کرتا تھا کہ رام سے دل میں دعا کرتا کہ جو صحیح راستہ ہے مجھے اس کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو حال میں گونج رہے تھے۔ عورتوں کا ایک جمع غفیر بیٹھا ہوا تھا، اور اتنی خاموشی سے سب ان اسکالر کی بات کو سن رہی تھیں کہ اگر حال میں کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز بھی سنائی دیتی۔ یہ سن 1997 کی بات ہے۔ میرے بالکل سامنے اسٹیج پہ تقریباً 70 سالہ ایک بزرگ بے حد نورانی چہرہ لیے اپنے ہندو سے مسلمان ہونے کی کہانی ہمیں سنا رہے تھے۔ مجھے ان کا نام یاد نہیں، لیکن ان کا چہرہ اور باتیں دماغ پہ نقش ہو گئی ہیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ تقریباً 10 سال کی عمر میں مجھے ایک بہت نورانی چہرہ خواب میں نظر آیا، اور میرے دل میں ان کے لیے حد سے زیادہ محبت اور عقیدت کے جذبات موجزن ہوئے، اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے چہرہ مبارک پہ بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ آپ نے میرا ہاتھ شفقت سے اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے یہ الفاظ دہراتا چلا گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ روتے روتے میری ہچکی بند گئی۔ میری والدہ اور والد میرے پاس آئے اور فکر مندی سے رونے کا سبب پوچھا۔ میں نے انہیں خواب سنایا تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان نہ ہو، ویسے بھی تمہارا وہم ہے۔ لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ میرے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ میں اس خواب کی کیفیات اور اثرات سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ جب میرے والد نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ مندر چلو تو میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مسلمان ہوں، میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ اس وقت تک صرف یہی ایک بات مجھے سمجھ آتی تھی کہ مسلمان بتوں کو نہیں پوجتے۔ اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میرے انکار نے میرے والد سمیت دیگر اہل خانہ کو شدید مشتعل کر دیا، اور انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں لہو لہان ہو گیا۔ بھوکا رہنے سے لے کر قید کرنے تک، اور پھر پیار سے سمجھانے کے گر کو بھی آزمایا گیا۔ لیکن جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو جائے تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تنگ آ کر میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور میں نے چند مسلمان دوستوں کے تعاون سے ایک مسجد میں پناہ لی، اور وہیں پہ نماز، قرآن اور دیگر اسلامی علوم کو سمجھنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی محبت اور عزت سے بھی نوازا۔ مجھے سب سے زیادہ جو چیز دل کو بھاتی ہے وہ درود پاک کا ورد ہے۔ ویسے تو درود شریف بے شمار ہیں، اور ہر ایک کی مثال گلدستے میں موجود پھولوں کی طرح ہے جو الگ شکل اور خوشبو رکھتے ہیں، لیکن میں جس درود شریف کو کثرت سے پڑھتا ہوں، ایک تو یہ مختصر ہے، دوسرا اس میں درود و سلام دونوں موجود ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبی رحمہ۔ اے اللہ، درود و سلام ہو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس درود شریف کی برکت نے میرے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہیں۔ آپ سب بہنوں اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ چلتے پھرتے اس درود شریف کا ورد کریں۔ خاص طور پہ جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔